انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سورہ الانبیاء اس کی پہلی آیہ کریمہ حمد و صلاۃ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آتا جا رہا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت کے اندر منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ ان کی توجہ ہی اس طرف نہیں ہے کہ ہمارا وقت حساب قریب ہے، تو ہمیں اس پر بھی کوئی توجہ اور غور و خوض کرنا چاہیے۔ وہ یوم حساب جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں کیا گیا، قرآن پاک کا قریباً 1/3 حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مکی دور میں جو قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا ہجرت سے پہلے، اس کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے کہ اس یوم حساب کا احساس دلانا، اور قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی کہ دنیا کی زندگی سکون سے جیو، اللہ نے تمہارے لیے وسیع رزق اس زمین پر پھیلایا ہوا ہے، اور قرآن نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اے انسان اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے، لیکن اس اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اصول ضابطے عطا فرما دیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس قانون اور ضابطے کا خیال ہے۔ جس طرح عام دنیا کے اندر کسی ملک میں کوئی حکومت ہوتی ہے، وہ اپنی پبلک کے لیے سہولتیں مہیا کرتی ہے، لیکن کچھ قانون اور ضابطے بھی بنائے جاتے کہ ان قانون اور ضابطوں کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اگر کوئی شہری اس ملک کے قانون اور ضابطے کو توڑتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، کبھی سزا دی جاتی ہے، کبھی جرمانہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر۔ وہ کوئی حاکم ہی نہیں ہے، احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے۔ اس نے بھی اس دنیا کے اندر ایک نظام بنایا، اور پھر اس کے بعد ایسے قانون ضابطے اپنے انبیاء و رسل کے ذریعے ہر دور میں اس دور کے وقت، آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق اللہ پاک بھیجتے رہے، اور جو قانون ضابطہ کسی نبی کے دور میں اللہ کی طرف سے آیا وہ اسی کے مکلف تھے۔ لیکن جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو پھر
پہلے کے تمام ضابطے عملاً منسوخ فرما دیے اور ایک دین اسلام اس کی پاکیزہ تعلیمات تا قیام قیامت قابل عمل رکھے. اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں وَتَزَوَّدُوا، فرمایا کہ جس وقت تم کہیں سفر پہ جاتے ہو اپنے لیے زیادہ سفر ساتھ رکھا کرو، خصوصاً جب ارمین شریفین کا سفر تم کر رہے ہو. اپنا کھانا پینا رہن سہن ساری چیزوں کا اہتمام کیا کرو، لیکن فرمایا خیر الزاد التقویٰ. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جو بہترین زاد راہ تمہارے لیے ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. اور دنیا کی زندگی کے اندر جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تقویٰ کی اور پرہیزگاری کی، تو یہ ایک انویزیبل انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر انسانی وجود پر یہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت اور وہ قوت تقویٰ کی انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے اور گناہوں سے اس کو بچاتی ہے. اور پھر اس دنیا کی زندگی میں بار بار قرآن پاک میں بھی اس بات کی تلقین کی گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ 2307 نمبر ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات عنی الموت. فرمایا کہ جو چیز دنیا کی ساری لذتوں کو تباہ و برباد کر دینے والی ہے اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. یعنی موت کو فرمایا کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کہ یہ دنیا کی ساری لذتوں کو ختم کر دینے والی اور دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ختم کر دینے والی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ جب اکثر و بیشتر آپ کسی بھی ماحول معاشرے کے اندر اگر وہ مسلمان معاشرہ ہے وہاں پر گناہ کا ریشو نیکی کے مقابلے میں زیادہ آپ کو نظر آئے، حقوق العباد کی پاسداری نہ ہو رہی ہو، لوگ نفسی نفسی ایسی کیفیت جو قیامت کے دن بپا ہوگی اس کیفیت میں ہو، اس کی من جملہ جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتے. اور اسی لیے جو آیت آغاز میں تلاوت کی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، کہ لوگوں کا وقت حساب بہت قریب ہے لیکن وہ غفلت کے اندر دور ہٹے جا رہے ہیں. اور اس لیے ہم نے قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند ایک معروضات پچھلے جمعے پر بھی عرض کی اور آج بھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور سب کو سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ دنیا کی زندگی تو ہم نے جینا ہی ہے جتنا ہے، موت کی طلب اور موت کی خواہش اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے موت دے دے، یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ موت کی خواہش نہ کرو، طلب نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے طلب کرنے سے کیا ہوگا. قرآن گواہ ہے کہ ایک وقت مقرر ہے جس پر موت نے آ ہی جانا ہے اور موت کی تیاری کرو. اور پھر جب موت کے لیے وقت مقرر ہے، البتہ ہمارے نالج میں ہمارے علم میں نہیں ہے، اینی ٹائم وہ وقت آ سکتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر جب تم کسی بندے کے پاس جاؤ اور اس کا موت کا وقت ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروا موتاکم وَلَقِّنُوهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبَشِّرُوهُمْ بِالْجَنَّةِ، کہ جب کوئی آدمی موت القریب ہو تو ان کے پاس حاضر ہوا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ فرمایا ان کے پاس بیٹھ کے انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ آخری وقت میں ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ یہ جاری ہو جائے۔ اور پھر فرمایا انہیں جنت کی بشارت دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گے۔ اور پھر اس حدیث کی تشریح میں علماء شرح حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات کسی آدمی کی موت کے وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہے۔ اگر ہم کہہ دیں پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ سارے لا دے کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا یا میں نہیں پڑھتا، تو آخری وقت یہ عمل اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جب کسی میت، کسی موت القریب آدمی کے پاس جاؤ تو اس کا احسن طریقہ یہ ہے کہ با آواز بلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، بجائے اس کو مخاطب کرنے کی۔ اگر کیفیت آپ کو ایسی نظر آئے کہ آپ کے یہ کہنے سے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے، یاد دہانی ہو جائے گی، تو پھر تو تم یہ بات کرو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ کہنے سے اس کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، کہیں وہ سر نفی میں ہلا دے یا زبان سے کہہ دے کہ نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا یا نہیں پڑھ سکتا، تو آخری وقت کی یہ کلمات بھی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ شریف کا با آواز بلند ذکر کرو، اور جب اس کے کانوں تک کی آواز جائے گی اللہ توفیق عطا فرما دے گا اور خود اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ پھر جب موت کا ذکر ہو رہا ہے تو انسان کے جسم سے جب روح نکل رہی ہوتی ہے، ایک وقت وہ آتا ہے جس کو ترمذی شریف کی حدیث میں غرغرۃ الموت کہا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی روح پہلے بدن کے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے پاؤں سے، یہاں سے نکلنی شروع ہوتی ہے، اور پھر جس وقت یہ روح یہاں سے نکلتے ہوئے تھروٹ تک، گلے تک پہنچتی ہے، تو یہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے موت سے پہلے بعض اوقات گلے سے کچھ آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو عربک میں کہتے ہیں غرغرۃ الموت، موت کا غرغرہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں کہ جب روح انسانی وجود سے نکل جاتی ہے تو قرآن پاک میں اور حدیث میں اس کے لیے کیا احکامات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبہ، یقبل توبۃ العبد، کہ بے شک اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، اس وقت تک جب تک اس کی روح غرغرے تک نہیں آ جاتی۔ اس اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، ایج لمٹ کوئی نہیں، گناہوں کی حد کوئی نہیں۔ اگر ایک آدمی جتنا بھی گناہگار ہوگا اس کے گناہوں کی تو کوئی حد ہے نا،
اس کو خود نہیں یاد، اس کے نزدیک لا تعداد ہو، پھر بھی اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے بڑے انعام کیے ہیں دنیا کی زندگی میں، ہم اس کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے جو بڑے بڑے انعامات ہیں نا، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ غرغرۃ الموت سے پہلے تک اللہ اپنی رحمت کے مغفرت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہے۔ انتہائی اس موت کی تکلیف کے عالم میں بھی، موت القریب جب انسان ہوتا ہے، اس وقت بھی جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ جس وقت روح پاؤں سے نکلتے نکلتے انسان کے گلے تک پہنچاتی ہے روح، اس کو اب فرشتے نے قبض کرنا ہے، اس کے بعد دنیا سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا، چونکہ توبہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کی زندگی میں انسان توبہ کر سکتا ہے تو دنیا کی زندگی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے معاملات اخروی شروع ہو جاتے ہیں، اور بالکل آخری لمحہ ہوتا ہے انسان کے جسم اور روح کے رشتے کے منقطع ہونے کا، تو فرمایا اس وقت پھر توبہ کے دروازے بند ہو گئے۔ لیکن وہ تو ہے غرغرۃ الموت کی بات، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، سلامتی عطا کی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو بھی کھولا ہوا ہے، مغفرت کے دروازوں کو بھی کھولا ہوا ہے، اور دنیا کے اندر اگر ہم سے سابقہ زندگی میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی، اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے ہمیں بار بار تلقین کر رہا ہے، آؤ توبہ کرو، آؤ معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں۔ ایک حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ تو یہ وہ آخری لمحہ ہوتا ہے جب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے پہلے جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے فرعون کا، کہ جس وقت ریڈ سی میں، بحر احمر میں، دریائے نیل میں غرق ہونے لگا، تو قرآن فرماتا ہے اس وقت جب غرغرۃ الموت کا وقت آیا، اسے جہنم سامنے نظر آنے لگی، اب اس نے ارادہ کیا کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے، جو زندگی بھر اسے تبلیغ کرتے رہے اور اس کے تکبر کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا میں ان کے رب کو مانتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب تجھے یاد آیا ہے، اب پہلے تو تکبر کیا کرتا تھا، اس کے بعد توبہ کے دروازے چونکہ بند ہو چکے تھے، توبہ قبول نہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ اس نے جہاں قرآن پاک کا تقریباً 1/3 حصہ آخرت کے بارے میں، یوم حساب کے بارے میں نازل فرمایا، اور اگر کوئی آدمی اپنی لائف کی ایک روٹین بنا لے، تھوڑا سے a few verses from the Holy Quran، کوئی لینگویج جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، آج کل تو بے شمار سنتے ہیں، کسی سے مشورہ کر کے کوئی اچھا ترجمہ ہو، اگر صرف قرآن پاک کی چند آیات کا ترجمہ ہی پڑھنا ڈیلی بیسس پہ شروع کر دے تو بے شمار ایسے احوال و واقعات اس کے اوپر اشکارا ہوں گے کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ بیان کر دیا احوال آخرت میں، اور میں ساری زندگی غفلت میں رہا۔
اور پھر ایک بات اور کہ موت ایک وقت مقرر ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا، سبب کوئی بھی بنے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، کوئی بیماری ہوگی، کوئی ایج فیکٹر ہوگا، کوئی اور سبب بن جائے گا، دنیا دار الاسباب ہے، لیکن موت تبھی آنا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اور فرمایا ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا۔ جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے پورا مضبوط مربوط نظام بنایا ہوا ہے، کس نے کس وقت اس دنیا میں آنا ہے اور کس وقت اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے رائے ملک عدم ہو جانا ہے۔ اس لیے مومن آدمی دنیا کی زندگی چونکہ دار الاسباب ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے ہم ایسا لباس استعمال کرتے ہیں، ایسی انوائرنمنٹ چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اچھے طریقے سے رہ سکیں۔ خودکشی تو آرام ہے نا، جان بوجھ کے بندہ بے احتیاطی کرے وہ خودکشی کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ احتیاط کرنی لازم ہے، دنیا دار الاسباب، لیکن مومن بندے کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی چیز مجھے مار نہیں سکتی۔ دیکھیں نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کتنی جنگوں میں شریک ہوئے، بہادری ان کا قرہ امتیاز تھی، لیکن اتنے غزوات میں اور سرایا میں شریک ہونے کے باوجود کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، موت طبی طور پر آئی۔ اور کچھ صحابہ اکرام ہوئے ایک دن ہی ایمان لائے، اسی وقت اعلان جہاد ہوا، شامل ہو گئے، اسی دن شہادت ہو گئی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کسی کی موت کے لیے وقت مقرر کیا، وہ موت کا وقت آ جانا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں پر بھی ہو موت نے تمہیں آ لینا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لو کہ ہم نے وہاں پر رہنا ہے، ایک وقت آئے گا جب موت نے آنا ہے تو ان مضبوط قلعوں کے اندر بھی فرشتہ تمہاری روح قبض کر لے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی چارہ، کوئی مفاد نہیں۔ آپ ایک بات سوچیں نا، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر اس دنیا میں آئے، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ خود آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور وصال مبارک کے واقعات حدیث میں موجود ہیں کہ آخری وقت آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی روح مبارک اسی موت کے ذائقہ کو چکھا اور وہ پھر آپ کے وجود سے نکلی۔ یعنی ہر نفس نے کیونکہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جب وہ دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، ہم میں سے کون رہے گا؟ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوم حساب قریب ہے، لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے گئے، اور شیطان آخری لمحے تک انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ غرغرۃ الموت سے پہلے تک وہ موت کے وقت بھی انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ جائے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو مختلف دعائیں سکھائی، اس میں یہ ہے کہ بوقت موت شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں
شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وہ بعض اوقات شکلیں تبدیل کر کے آدمی کے سامنے آ جاتا ہے اور کوئی ایسا بیس بدل کے آ جاتا ہے کہ انسان کہیں اس کے جھانسے میں آ کے کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ بیٹھے، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہو۔ اور پھر اس کے بعد کہاں کس نے مرنا ہے، کس زمین پر مرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوئے وزٹ پہ آئے، یہاں کچھ عرصہ رہے، ہم نے یہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کچھ وہ ساری زندگی کہیں پر گزار دی، چند لمحوں کے لیے کہیں گیا، وہاں پر موت آ گئی۔ اس کا فیصلہ اللہ نے قرآن پاک کی سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کل کیا ہونا ہے۔ آج فرائیڈے ہم یہاں ہیں، کل سیٹرڈے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں، کوئی کون سا ٹیکسٹ میسج آ جائے فلاں بندہ فوت ہو گیا، ان کی نماز جنازہ فلاں جگہ ادا کی جائے۔ ان میں سے کوئی ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر ایک کی موت کا تو ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا ہونا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس نے فوت ہو جانا ہے۔ لوگ گھر سے سودا سلف لینے جاتے ہیں، خوشی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتے، گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے، باڈی گارڈ آتی، اور روز آئے دن ہم واقعات پڑھتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ کس زمین پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے، وہاں پر ہی آنی ہے۔ تو بہت سارے موت کے حوالے سے واقعات ہیں، کچھ مستند بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر مستند بھی ہوتے ہیں، کچھ تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ ان کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک نے جب اتنا کچھ ہمارے لیے بیان کیا ہے تو کم از کم پہلے ہم قرآن پاک میں تو موت کو سمجھے، پھر اس کے بعد یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، قصے کہانیاں واقعات، ایک بزرگ ہوتے تھے ان کو ایسا، اب بعض اوقات ان کی کچھ سند بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ اللہ کا قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، خود قرآن نے فرمایا۔ اس لیے عقیدہ مضبوط کرنا یہ سب سے پہلی بات۔ ایک حدیث مبارکہ الترغیب و ترغیب کی کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا، یا نبی اللہ من اقیس الناس و اعظم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دانشور کون ہے؟ قال اکثرہم ذکرا للموت، کہ ان میں سے عقل مند وہ ہے جو اکثر اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ قریب میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے حضور پیش ہو کے میں نے جواب دہ ہونا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور اکثر اپنی موت کے لیے تیاری میں بھی مشغول رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر بھی عزت سے جیے، اور جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں وہاں پر بھی انہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو ایسی موت کی تمنا کرنا اور ایسی موت کی تیاری کرنا کہ جو دنیا میں بھی عزت دے، اور پھر جب آدمی اللہ کے حضور پیش ہو وہاں پر بھی عزتوں سے نوازا جائے، یہ ہے مومن بندے کی زندگی۔ یہ وہ تحفہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا کہ آپ نے آ کے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جس کو مرنے کا ڈھنگ آ جائے اس کو جینے کا سلیقہ خود ہی آ جاتا ہے۔